معزز سامعین کا نام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: امریکہ کا درخشندہ ستارہ۔ دونوں مقرر ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ڈگلس 5 فٹ 4 انچ، لنکن 6 فٹ 4 انچ تھا۔ لنکن کی آواز میں ارتعاش تھا، لیکن چھوٹے آدمی کی آواز درمیانی تھی، مگر اس میں لوچ تھا۔ ڈگلس کی شخصیت شاہانہ تھی، لنکن بھدا اور بے ڈول تھا۔ ڈگلس کی شخصیت پرکشش تھی اور وہ بے حد مقبول تھا۔ لنکن کا پیلا زرد چہرہ افسردگی کی تصویر تھا اور اس میں جسمانی پھرتی کی کمی تھی۔ ڈگلس جنوبی نو آباد کا امیر تھا۔ اس نے صاف ستھری قمیض، گہرے نیلے رنگ کا کوٹ، سفید پتلون اور سفید چوڑے کنارے کا ہیٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں لنکن ایک گنوار معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لباس مضحکہ خیز تھا۔ اس کے بوسیدہ سیاہ کوٹ کی آستین بہت چھوٹی تھی، اس کی ڈھیلی ڈھالی پتلون بھی چھوٹی تھی، اور اس کا ہیٹ میلا، غلیظ اور زمانے کے اثرات سے متاثر تھا۔ ڈگلس کے مزاج میں مزاح کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، لیکن لنکن اپنے زمانے کا سب سے بڑا دلچسپ قصہ گو تھا۔ ڈگلس جہاں کہیں جاتا اپنی پہلی تقریر ہی کو دہرا دیتا تھا، لیکن لنکن نفس مضمون پر بار بار غور کرتا تھا، یہاں تک کہ پرانی تقریر دہرانے کی نسبت نئی تقریر تیار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا تھا۔ ڈگلس مغرور تھا، شان و شوکت، شاہانیوں کا دل دادا تھا۔ وہ خاص گاڑی میں سفر کرتا تھا جو جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی، اور اس کے پچھلے حصے میں پیتل کی ایک توپ رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ کسی شہر میں جاتا، اس کی توپ کے گولے چھوٹتے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ایک بڑا آدمی ان کے یہاں آ رہا ہے، لیکن لنکن ایسی حرکات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے آتش بازی قرار دیتا تھا۔ وہ دن کے وقت سامان لادنے والی گاڑیوں میں سفر کرتا تھا جن میں پرانی چٹائیاں بچھی ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایک چھتری ہوتی تھی جس کا دستہ نہیں تھا اور اسے رسی کے ساتھ باندھا ہوتا تھا۔ ڈگلس موقع پرست تھا، اس کا کوئی سیاسی اصول نہ تھا، اس کا مقصد صرف انتخاب جیتنا تھا، لیکن لنکن ایک بلند اصول کی خاطر جدوجہد کر رہا تھا اور ہار جیت اس کے نزدیک زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ وہ صرف انصاف، رحم اور انجام کار فتح چاہتا تھا۔ لنکن کہتا ہے، میری طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ مجھے اقتدار اور ترقی کی خواہش ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ اگر عہد نامہ مسوری پھر سے قائم ہو جائے اور غلامی کا مسئلہ ہو جائے تو میں بخوشی اس بات کو قبول کر لوں گا کہ جس وقت تک ہم دونوں زندہ رہیں ڈگلس برسر اقتدار رہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سینٹ میں ممبر بنتا ہوں یا ڈگلس ممبر بنتا ہے۔ جو مسئلہ درپیش ہے وہ ذاتی مفاد اور سیاسی طالع آزمائی سے کہیں بڑا ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت بھی موجود ہوگا جب میں اور ڈگلس اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے اور ہماری زبانیں گنگ ہوں گی۔ اس مباحثے کے موقع پر ڈگلس اپنے نقطہ نگاہ کو یوں واضح کرتا تھا کہ ہر ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ غلامی کے حق میں یا اس کے خلاف کثرت رائے سے فیصلہ کرے۔ اس کا رسمی نعرہ یہ تھا کہ ہر ریاست کو اپنی ذمہ داری کا خود خیال رکھنا چاہیے اور پڑوسیوں کو اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف لنکن اپنے نقطہ نگاہ کی یوں وضاحت کرتا تھا، جج ڈگلس کے خیال میں غلامی درست ہے اور میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ اس جھگڑے کا فیصلہ درکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ پسند کریں وہ غلام رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر غلامی صحیح ہے تو انہیں ایسا کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اگر غلامی ہی درست نہیں تو لوگوں کو غلط چیز اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ ایک ریاست غلاموں سے کھیتی باڑی کا کام لیتی ہے یا مویشیوں کا کام لیتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا بیشتر طبقہ غلامی کو بہت بڑا اخلاقی روگ سمجھتا ہے۔
ڈگلس نے ریاست میں جگہ جگہ دورے کیے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ لنکن حبشیوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ لنکن نے اس کا ترت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر تم غلاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تو انہیں آزاد چھوڑ دو۔ اگر خدا نے انہیں تھوڑا رزق دیا ہے تو انہیں اسی سے مطمئن ہونے دو۔ کئی لحاظ سے وہ میرے برابر نہیں، لیکن زندہ رہنے، آزادی کے ساتھ پھرنے اور خوشحالی چاہنے کی کوشش کرنے میں انہیں میرے برابر درجہ حاصل ہے۔ انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں نوالا ڈالیں جو انہوں نے کمایا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کسی بھی آزاد شخص کے برابر ہیں اور جج ڈگلس کے بھی برابر ہیں۔ کئی مباحثوں میں ڈگلس نے لنکن پر الزام لگایا کہ وہ سفید فام اور سیاہ فام کے رشتے، نعتوں اور شادیوں کے حق میں ہے۔ لنکن کو بار بار اس الزام کی تردید کرنی پڑی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے ایک غلام عورت پسند نہیں، اس لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ میری عمر 50 سال ہو چلی ہے۔ میں نے نہ کبھی حبشی عورت کو غلام بنایا ہے نہ اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ سفید فام لوگوں کے لیے شادی کے لیے سفید فام عورتیں کافی ہیں اور سیاہ فام لوگوں کے لیے سیاہ فام عورتیں کافی ہیں، اور خدا کے لیے انہیں اس طرح شادی کرنے کی اجازت دے دو۔ ڈگلس اپنے دلائل سے لوگوں کو دانہ فریب میں لانا چاہتا تھا۔ ڈگلس اپنے دلائل سے لوگوں کو دانہ فریب میں لانا چاہتا تھا۔ لنکن نے کہا کہ اس کے دلائل کی حیثیت کبوتر کے سایہ کی مانند ہے جسے ابال کر سوپ بنایا گیا۔ وہ مغالطہ آمیز دلائل دیتا تھا اور غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے دلائل کے متعلق لنکن نے کہا کہ ان دلائل کا جواب دینا گویا بے وقوف بننا ہے۔ ڈگلس جو باتیں کرتا تھا وہ سچی نہیں تھیں۔ اسے علم ہے کہ وہ سچی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو کہے جاتا ہے۔ لنکن کہتا تھا اگر کوئی شخص یہ کہتا چلا جائے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے تو میں اسے ایسا کہنے سے روک نہیں سکتا۔ میں جج ڈگلس کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جب میں اس کے روبرو ہوتا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ میں اسے کیا کہوں۔ اس طرح کشمکش جاری رہی۔ روز بروز لنکن ڈگلس پر حملے کرتا رہا۔ ایک شخص فریڈرک ڈگلس جو مشہور سیاہ فام خطیب تھا ایلینائز پہنچا اور وہ بھی ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ریپبلکن پریس میں اسے ملمہ ساز کے نام سے یاد کیا گیا۔ ڈگلس کی اپنی پارٹی میں بھی انتشار پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے سخت مشکلات کا سامنا ہوا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے اپنے دوست لنڈر کو لکھا کہ دوزخ کے شکاری کتے میرا راستہ روکے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے میں میری مدد کرو۔ اس تار کی ایک نقل آپریٹر نے ریپبلکن پارٹی کو دے دی اور یہ تار 20 اخباروں میں شائع ہو گیا۔ ڈگلس کے دشمن بے حد مسرور تھے اور جس وقت تک وہ زندہ رہا اسے خدا کے لیے لنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ انتخاب کی رات لنکن تار گھر کے دفتر میں رہا اور وہاں انتخاب کے نتائج پڑھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ہار گیا ہے تو وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر کے راستے میں پھسلن تھی اور یہاں کثرت سے سور پائے جاتے تھے۔ اچانک ایک پاؤں دوسرے سے جا ٹکرایا، لیکن جلد ہی اس نے اپنا توازن قائم کر لیا۔ اس نے کہا یہ پھسلاہٹ ہے، زوال نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد اپنے متعلق ایلینائز کے اخبار میں ایک اداریہ پڑھا جس میں درج تھا کہ عزت مآب لنکن بلا شبہ نہایت بدقسمت سیاست دان ہے جس نے ترقی کے لیے ایلینائز میں کوشش کی۔ اس نے جو قدم سیاسی رنگ میں اٹھایا اس میں بری طرح ناکام رہا۔ اپنی سیاسی اسکیموں میں وہ اتنی دفعہ پٹ چکا ہے کہ اگر کوئی معمولی آدمی ہوتا تو وہ زندہ ہی نہ رہ سکتا۔ بہت سے لوگ اس کے لیکچر سنا کرتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ وہ مختلف عنوان پر لیکچر تیار کرے اور اس طرح کچھ رقم کما لے۔ اس نے ایک لیکچر دریافتوں اور ایجادوں کے عنوان سے تیار کیا۔ بلومنگٹن میں ایک ہال کرائے پر لیا۔ ایک نوجوان لڑکی کو ٹکٹ بیچنے پر دروازے پر کھڑا کیا۔
لیکن کوئی شخص بھی اس کا لیکچر سننے نہ آیا۔ اب وہ اپنے تاریک اور گندے دفتر میں آ گیا، جہاں دیواروں پر سیاہی کی لکیریں پڑی تھیں اور پودوں کے بیج کتابوں کی الماری کے اوپر گرد و غبار میں پھوٹ رہے تھے۔ اس کا واپس آنا بروقت ثابت ہوا، کیونکہ اس نے 6 ماہ سے اپنے پیشے کی طرف دھیان نہیں دیا تھا اور کچھ نہیں کمایا تھا۔ اس کے پاس کوئی رقم نہ تھی اور اسے قصاب اور پنساری کے بل کی ادائیگی کرنا تھی۔ اس نے پھر سے اپنا پرانا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کا پیچھا کیا کرتا۔ نومبر کا مہینہ تھا، ہوا کی سرد لہر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے خاکستری آسمان پر جنگلی بطخیں جنوب کی طرف اڑتی ہوئی دکھائی دیتی۔ کبھی کوئی خرگوش تیزی سے سڑک عبور کر جاتا۔ دور جنگل میں کہیں کوئی بھیڑیا چیختا، لیکن یہ اداس انسان اپنی بگی میں چلتا چلا جاتا۔ وہ کسی کی آواز نہیں سنتا تھا اور نہ اپنے ماحول سے باخبر تھا۔ وہ گھنٹوں تک اپنا سفر جاری رکھتا، اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوتی۔ وہ خیالات میں کھویا ہوا اور افسردگی کے سمندر میں غرق ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ: لنکن کی پہلی کامیابی۔ 1860 میں جب پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کرنے کی غرض سے شکاگو میں نو تشکیل کردہ ریپبلکن پارٹی کا اجلاس ہوا تو ابراہم لنکن کی کامیابی کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ تھوڑا ہی عرصہ پیشتر اس نے نہایت صفائی سے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو تحریر کیا کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے مناسب خیال نہیں کرتا۔ 1860 تک یہ بات زبان زدِ خلائق تھی کہ یہ عزت نیو یارک کے ولیم ایچ سٹیورٹ کے حصے میں آنے والی ہے۔ اس کے خلاف رائے رکھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ غیر رسمی استصواب میں اسے باقی تمام امیدواروں سے بھی دگنے ووٹ ملے تھے۔ بعض نمائندے تو ابراہم لنکن کو بالکل جانتے ہی نہیں تھے۔ اتفاق سے کنونشن سٹیورٹ کی 59ویں یوم پیدائش پر منعقد ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس اہم موقع پر نامزدگی اسے تحفے کے طور پر پیش کی جائے گی۔ اسے اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ اس نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سینٹ کے ممبروں کو نظر انداز کر کے اپنے دلی دوستوں ہی کو ضیافت پر بلایا۔ اس موقع کے لیے ایک توپ کرائے پر لے کر اپنے مکان کے سامنے والے صحن میں نصب کر دی۔ اس کی نالی آسمان کی طرف تھی اور یہ بارود سے بھری ہوئی پرمسرت خبر شہر کی فضا میں بکھیرنے کے لیے تیار تھی۔ اگر جمعرات کو ووٹ ڈالے جاتے تو لازماً یہ توپ داغی جاتی اور قوم کی تاریخ موجودہ تاریخ سے مختلف ہوتی۔ لیکن صبح ووٹ نہ ڈالے جا سکے، کیونکہ وہ پرنٹر کنونشن میں جاتے ہوئے راستے میں غالباً ایک پیک شراب کے لیے رک گیا اور وہ لیٹ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کنونشن کوئی کام نہ کر سکی۔ ہال میں مچھر بہت زیادہ تھے اور گرمی بھی شدت کی تھی۔ فضا میں گھٹن تھی۔ اس کے علاوہ نمائندے بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ کسی نے مجلس ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی، جسے سب نے منظور کر لیا۔ اس طرح مجلس ملتوی ہو گئی۔ دوبارہ کنونشن کے منعقد ہونے میں 17 گھنٹے کا وقفہ پڑ گیا۔ بادی النظر میں 17 گھنٹے کا وقفہ کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن یہ 17 گھنٹے سٹیورٹ کی زندگی تباہ کرنے اور لنکن کو تاریخی حیثیت دینے کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ سٹیورٹ کی زندگی کو تباہ کرنے کا باعث ہیرس گریلی تھا، جو عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ وہ لنکن کے حق میں کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تو صرف ولیم سٹیورٹ کے ساتھ پرانا حساب چکانا چاہتا تھا۔ اس نے ولیم سٹیورٹ کو نیو یارک کا گورنر اور ریاست کا سینیٹر بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن بعد میں سٹیورٹ نے اسے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا، جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ اس نے نیو یارک کا پوسٹ ماسٹر بننے کی خواہش کی، لیکن سٹیورٹ کے مینیجر ویڈ نے اس کی سفارش نہ کی۔ پھر اس نے نیو یارک کا لیفٹیننٹ گورنر بننے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں تو ویڈ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ایسے رنگ میں جواب دیا جو اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہا۔ بالآخر جب معاملہ ہارس کی
برداشت سے باہر ہو گیا۔ جب معاملہ ہیرس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ ایک دن ڈٹ کر بیٹھ گیا اور سٹیورٹ کو ایک طویل خط لکھا جو کتاب کے 7 صفحات سے کم نہ تھا۔ اس کے ہر پیراگراف سے نفرت اور تلخی ٹپکتی تھی۔ یہ دل جلانے والا پیغام 11 نومبر 1854 کی رات کو قلم بند کیا گیا۔ اب 1860 تھا، گویا پورے 6 سال بعد گریلی کو بدلہ لینے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جس موقع کے لیے وہ ایک لمبے عرصے سے منتظر تھا، اس نے پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس نے جمعرات کو جب کنونشن کے ممبران شکاگو میں تفریح کر رہے تھے بالکل آرام نہیں کیا، بلکہ سورج غروب ہونے سے طلوع آفتاب تک یکے بعد دیگرے ہر ممبر کے پاس پہنچا، اس کے ساتھ بحث و مذاکرہ کرتا رہا اور اپنے دلائل کا جادو چلاتا رہا۔ اس کا اخبار نیو یارک ٹریبیون تمام شمالی علاقے میں پڑھا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ کسی اور اخبار کا عوام کے اذہان پر اثر نہیں تھا۔ وہ ایک مشہور ترین آدمی تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ خاموش ہو جاتے اور نمائندے عزت و احترام سے اس کی باتیں سنتے تھے۔ اس نے سٹیورٹ کے خلاف ہر قسم کے دلائل دیے۔ اس نے بار بار فرامیشی نظام کو ناکارہ قرار دیا۔ 1830 میں سینٹ میں وہ اینٹی فرامیشی ٹکٹ پر کامیاب ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف سخت نفرت نے جنم لیا۔ پھر جب وہ گورنر بنا تو اس نے عوامی اسکول کے فنڈ کو برباد کیا اور اسی طرح غیر ملکی اور کیتھولک کے علیحدہ اسکول بنانے کی مخالفت کی۔ اس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گریلی نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو نمائندے سٹیورٹ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے جذبات سے بالکل ناواقف ہیں۔ عوام تو اس کی بجائے ایک شکاری کتے کو ووٹ دینا پسند کریں گے۔ مزید برآں گریلی نے بتایا کہ سٹیورٹ زبردست ہنگامہ پرور ہے اور اس کا پروگرام خون خرابہ کرنے کا ہے۔ قوانین سے متعلق اس کی آئین سے بالا گفتگو سرحدی ریاستوں کو خوف زدہ کر دے گی اور وہ اس کے خلاف ہو جائیں گی۔ ان ریاستوں میں جو لوگ ملازمت کے امیدوار ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے اشتعاق انتہا تک پہنچ گیا۔ پینسلوینیا اور انڈیانا کے چمکیلی آنکھوں والے گورنری کے امیدواروں نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے اعلان کیا کہ سٹیورٹ کی نامزدگی ریاستوں کی مکمل تباہی کا باعث ہوگی۔ اس پر ریپبلکنز نے محسوس کیا کہ اگر کامیابی درکار ہے تو ان ریاستوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ چنانچہ جو سیلاب اچانک سٹیورٹ کی طرف بہہ رہا تھا تھم گیا۔ اس موقع پر لنکن کے دوست پہنچ گئے اور جو نمائندے سٹیورٹ کے خلاف ہو گئے تھے انہیں لنکن کے حق میں ہموار کرنے لگے۔ ڈیموکریٹس نے تو ڈگلس ہی کو نامزد کرنا تھا اور ڈگلس کا مقابلہ کرنے کے لیے لنکن سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ لنکن کینٹکی میں پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ سرحدی ریاستوں کی حمایت حاصل کر سکتا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کی شمال مغربی علاقوں کو ضرورت تھی۔ اس نے ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ وہ عوام میں سے تھا اور عوام کے مسائل اور حالات سے خوب واقف تھا۔ جب اس قسم کے دلائل نے کام نہ کیا تو انہوں نے انڈیانا کے نمائندگان کو خرید لیا۔ ان سے وعدہ کر لیا کہ کیلب بی اسمتھ کو کیبنٹ میں عہدہ دیں گے۔ اس کا مقام لنکن کا دایاں پہلو ہوگا۔ جمعے کے روز صبح کے وقت ووٹ ڈالنے کا کام شروع ہوا۔ 40,000 شائقین شکاگو میں جمع تھے۔ ان میں سے 10,000 ہال کے اندر تھے، 30,000 باہر بازاروں اور گلیوں میں مجسمہ انتظار بنے کھڑے تھے۔ پہلے باکس میں سٹیورٹ جیت گیا، دوسرے میں پینسلوینیا نے 50 ووٹ لنکن کے حق میں ڈالے۔ اس کے بعد تعطل شروع ہو گیا۔ تیسرے میں تو زبردست بھگدڑ مچی تھی۔ ہال کے اندر 10,000 افراد جوش و خروش میں نیم پاگل ہو کر اپنی سیٹوں سے اچھلتے چیختے چلاتے اور ایک دوسرے کے سروں پر ہیٹ مارتے تھے۔ اس وقت چھت پر رکھی ہوئی توپ داغی گئی اور باہر 30,000 کے ہجوم نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جمعے کے روز صبح کے وقت ووٹ ڈالنے کا کام شروع ہوا۔ 40,000 شائقین شکاگو میں جمع تھے۔
ان میں سے 10,000 ہال کے اندر تھے، 30,000 باہر بازاروں اور گلیوں میں مجسمہ انتظار بنے کھڑے تھے۔ پہلے باکس میں سٹیورٹ جیت گیا، دوسرے میں پینسلوینیا نے 50 ووٹ لنکن کے حق میں ڈالے۔ اس کے بعد تعطل شروع ہو گیا۔ تیسرے میں تو زبردست بھگدڑ مچی تھی۔ ہال کے اندر 10,000 افراد جوش و خروش میں نیم پاگل ہو کر اپنی سیٹوں سے اچھلتے، چیختے چلاتے اور ایک دوسرے کے سروں پر ہیٹ مارتے تھے۔ اس وقت چھت پر رکھی ہوئی توپ داغی گئی اور باہر 30,000 افراد کے ہجوم نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے اور آپے سے باہر ہو کر ناچتے، روتے، ہنستے اور چیختے تھے۔ ٹریمنٹ ہاؤس پر 100 توپوں نے دھانے کھول دیے۔ ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ ریلوے انجنوں، دخانی کشتیوں اور فیکٹریوں کے سائرن اکٹھے گونجنے لگے اور تمام دن چیختے رہے۔ شکاگو ٹریبیون نے لکھا کہ جس سے جبری چو کی فصیل گری ہے۔ شکاگو ٹریبیون نے لکھا ہے کہ جب سے جیری چو کی فصیل گری ہے، اس قیامت خیز شور کی مثال نہیں ملتی۔ ہارلیس جیلے نے جیلو ویڈ کو آنسو بہاتے دیکھا۔ آخر گریلی نے عقل مندی سے اپنا بدلہ لے ہی لیا۔ اس عرصے میں سپرنگ فیلڈ کا کیا حال تھا؟ اس صبح حسب معمول لنکن اپنے دفتر گیا۔ اس نے ایک مقدمے کی تیاری کی۔ بے قراری کی وجہ سے وہ اپنی توجہ اس مقدمے کی طرف مبذول نہ کر سکا، اس لیے اس نے اسٹور کے پیچھے جا کر نٹ لگایا اور بلیئرڈ کی 1 یا 2 بازیاں لگائیں۔ اس لیے اس نے اسٹور کے پیچھے جا کر نیٹ لگایا اور بلیئرڈ کی 1 یا 2 بازیاں لگائیں۔ اس کے بعد وہ سپرنگ فیلڈ جرنل کے دفتر میں نامزدگی کی خبر سننے چلا گیا۔ ٹیلی گراف کا دفتر بالا خانے میں تھا۔ وہ دوسرے باکس کے متعلق گفتگو کر ہی رہا تھا کہ آپریٹر سیڑھیوں سے آ دھمکا اور چیختے ہوئے کہا، لنکن تم نامزد ہو گئے ہو۔ لنکن کے نچلے ہونٹ میں معمولی سا ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا اور چند سیکنڈ کے لیے اس نے سانس لینا بند کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ ڈرامائی لمحہ تھا۔ 19 برسوں کی مایوس کن شکستوں کے بعد وہ اچانک کامیابیوں کی خمیدہ بلندیوں تک جا پہنچا تھا۔ لوگ بازاروں میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے تھے۔ میئر نے توپ کے 100 گولے چھوڑنے کا حکم دیا۔ بہت سے پرانے دوست لنکن کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے لنکن سے ہنستے اور چیختے ہوئے مصافحہ کیا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر فضا میں اپنے ہیٹ اچھالنے لگے۔ لنکن نے ان سے کہا، نوجوان ساتھیوں، معاف کیجیے، مجھے ایک چھوٹے قد کی عورت سے بھی ملاقات کرنی ہے جو ایٹھڈ اسٹریٹ میں مقیم ہے۔ اسے یہ خبر سننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ساری قوم یہ گانا گا رہی تھی۔ بوڑھا ایب لنکن جنگل سے نکل آیا ہے اور ایلینائز میں وارد ہو گیا ہے۔ سب ہیڈنگ، وائٹ ہاؤس کا سفر۔ اسٹیفن اے ڈگلس لنکن کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوا۔ اس نے اپنی پارٹی کے 3 حصے کر دیے اور تینوں کے لیے لنکن کے مقابلے میں الگ الگ امیدوار کھڑے کر دیے۔ چونکہ مد مقابل تقسیم ہو گئے تھے، اس لیے لنکن کو فائدہ پہنچا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے اپنے حلقے میں سے کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ اس نے قبل از وقت ہی ایک کمیٹی بنائی اور اس کے ممبران کو اکھر کر بھیجا۔ یہ کمیٹی لنکن کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرتی تھی۔ اس کی رپورٹ کے مطابق سپرنگ فیلڈ میں 23 وزیر اور مذہبی علوم کے فاضل تھے جو آخری دم تک اس کے مخالف رہے۔ اس طرح ان کے بہت سے کٹر پیروکار بھی لنکن کے حق میں رائے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ لنکن نے بڑے تلخ الفاظ میں اس حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان بائبل پر ہے اور وہ خدا ترس عیسائی ہیں، جبکہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ غلامی قائم رہتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور بنی نوع انسان کو اس مظلوم طبقے کا ضرور پاس ہے۔ اگر انہیں اس کا پاس نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بائبل کی تعلیم کو ہرگز نہیں سمجھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ لنکن کے جملہ رشتہ داروں نے
والدہ اور والد کی طرف سے سوائے ایک کے سب نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے کہ وہ سب ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک تھے۔ لیکن لنکن قلیل ووٹوں کے باوجود جیت گیا۔ اس کے مخالفوں کے ووٹ اس کے 2 کے مقابلے میں 3 تھے۔ یہ گروہی کامیابی تھی۔ اس کے 2 لاکھ ووٹوں میں سے اسے جنوبی ریاستوں سے صرف 24,000 ووٹ ملے۔ اگر 20 ووٹوں پر ایک کی کمی ہو جاتی تو انتخاب کا ادارہ مجلس قانون ہوتا۔ ایسی صورت میں ڈگلس کامیاب ہوتا تو جنوبی ریاستوں میں سے ایک ووٹ بھی لنکن کے حصے میں نہ آیا۔ بلا شبہ یہ بہت برا شگون تھا۔